السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ سے میری ادبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنے دوست و احباب اپنے رشتہ داروں سے ضرور اپنے رشتہ داروں کے پاس ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ان کو ضرور بھیجیں اور ان سے بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس بات کا بہت برا منایا اور اپنے جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدہ میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑ رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم کو اس کا یہ تجربہ پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ ابلیس، میں نے جب اپنے یہ قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ یعنی حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک پتلا تیار کر اس میں روح ڈال کر ایک اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ کہا تو فرشتوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ لیکن جو حضرات محترم، آپ کو بتا دوں کہ شیطان بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 40 برس تک 40 سال تک وہ فرشتوں کا استاد رہا، اور وہ اتنے سجدے کیے کہ اگر ان کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو ایک رائے کے دانہ کے برابر خالی نہیں رہے گی زمین، اتنے سجدے کیے۔ لیکن اتنے سجدے کرنے کے بعد، اتنے عبادت کرنے کے بعد، فرشتوں کا استاد بننے کے بعد، ان کا ٹیچر رہنے کے بعد، فرشتوں کو ٹیچنگ دینے کے باوجود بھی حضرات محترم پھر بھی وہ لعین مردود رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا اور ان کو اپنا خلیفہ مٹی سے بناؤں گا، بنانے کے بعد اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ کہا تو فرشتوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، لیکن شیطان اپنے اندر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر تیار کیا، بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا، یعنی قرآن پاک میں ہے، پارہ نمبر 1 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم ہے اور ان کو فرشتوں سے حکم دیا، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ نہیں کرتا،
اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے بنا ہے، اسی لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے ان کو جو ہے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں جو ہے آگ سے بنا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے، تو مٹی جو ہے نیچے اور آگ جو ہے ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اوپر بھڑکتا ہے، تو میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو مجھے اپنے لیے جتنا سجدہ کروا سکتا ہے میں کروں گا، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ایک مٹی کے بنائے ہوئے چیز کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تو مردود ہے، تو یعنی خدا تعالی نے اس کا یہ رعونت بھرا جواب سنا تو فرمایا مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود و لعین ہے۔ یعنی حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سارے فرشتے جو ہیں آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی طرح سے آج کل کچھ ایسے جماعت والے ہیں جو اسی طرح سے انکار کرتے ہیں، ان کو جب کہا جائے کہ درود پڑھو تو کہتے ہیں کہ میں درود نہیں پڑھتا، میں درود نہیں پڑھتا۔ خاص کر کے میں جس جگہ میں ہوں وہاں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب کیا کہتے ہیں کہ اقامت دیتا ہوں، کبھی کبھی اگر میں اقامت دیتا ہوں، جیسے کوئی حافظ صاحب یا کوئی عالم صاحب میرے پاس آتے ہیں تو میں اگر ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہتا ہوں تو میں خود جو ہے اقامت دیتا ہوں، تو اس وقت میں درود شریف پڑھتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اقامت سے پہلے آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اور جب میں دعا مانگتا ہوں کہ جب دعا ختم کرنے لگتا ہوں تو یہ آیت پڑھتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو سارے لوگ جو ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں پڑھتے نہیں۔ تو کئی لوگوں کو میں پوچھا کہ آپ درود کیوں نہیں پڑھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دعا کے بعد درود نہیں پڑھتے ہیں، ہم کو کسی نے آج تک کسی جماعت میں کہیں پر ہم کو سکھایا نہیں، بتایا نہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ درود پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب بھی بولا جائے کہ درود پڑھو تو درود پڑھنا چاہیے۔ وہ لوگ اسی طرح سے انکار کرتے ہیں جس طرح سے شیطان نے انکار کیا تھا۔ آپ اس کا میننگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے، یعنی جو ابھی آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ اب اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب جس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اسی سے کہہ رہا ہے، جس کا بات آپ اچھی غور سے سنا، اچھی طرح سے آپ سنیں، غور کیجیے اس بات پر کہ ایمان والوں سے، یعنی جس کا ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، جو قرآن پر ایمان لایا، جو آخرت پر، جو قرآن پر، جو قیامت پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے، خاص کر کے قرآن کو جو مانتا ہے، قرآن کے ہر ایک حرف کو مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ یہاں پر لفظ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ تو اب جس کا ایمان رہے گا، سمجھ رہے ہیں، جس کا ایمان رہے گا وہی تو درود پڑھے گا، جس کا ایمان نہیں وہ درود پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ تو اب آپ سمجھ لو ایمان والے ہی درود پڑھتے ہیں، جس کا ایمان نہیں وہ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے انکار کرتا ہے، اور یہ بھی میں ان لوگوں کو بھی شیطان لعین جیسا ہی مانتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بھی
इनकार करते हैं। समझ रहे हैं। तो शैतान ने जो है इनकार किया तो अल्लाह तबारक व ताला जो है उनको वहाँ से निकाल दिया और कहा कि तू मरदूद व लाइन है, मलऊन है, तू लाइन है, तू मरदूद है। इस तरह से कहकर अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह से उसे निकाल दिया। निकाल कर हज़रात जब निकाल दिया तो निकलते वक्त शैतान ने कहा कि अल्लाह तू मुझे अपनी बारगाह से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन मैं दुनिया में जाकर मैं तेरे बंदों को जो है भटकाऊंगा, तेरे बंदों को जो है अच्छे कामों से रोकूंगा, तेरे बंदों को जो है अच्छे काम करने नहीं दूंगा, उनको बुराइयों की तरफ माइल करूंगा, उनसे हर वो बुराई करवाऊंगा जो तू नहीं चाहता, जो वो नहीं करना चाहते हैं वो भी उनसे करवाऊंगा। तो जानते हैं मेरा रब क्या कहता है कि शैतान सुन ले, तू मेरे उस बंदे को नहीं भटका सकता, तू उस बंदे को जो है तू अपने रास्ते पर नहीं ला सकता, मेरे रास्ते से दूर नहीं कर सकता, जो मेरी बातों को मानता है, जो मेरी बातों को मानता है, जो मेरी इबादत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, तो उसे नहीं भटका सकता। तो हज़रात मोहतरम, जो लोग नबी से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं, अल्लाह व रसूल से दूर हैं, अल्लाह के बताए हुए बातों से दूर हैं, तो वो शैतान की पैरवी करता है। समझ रहे हैं। तो आप जो है अपने 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 यानी आमाल को देखें, अपने आप को झांक के देखें कि आज हम कहाँ हैं। शैतान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। शैतान ने जो अल्लाह से वादा लिया था, क्या उसी रास्ते पे तो हम नहीं हैं? क्या हम कलमा पढ़ने वाले हैं कि नहीं? क्या हम एक अल्लाह को मानते कि नहीं? क्या नबी का लाया हुआ दीन पर हम है कि नहीं? ये बातों को गौर करो। गौर करने के बाद हज़रात मोहतरम, अपने बुराइयों को पहचानो, अपने आप को पहचानो और बुराइयों से दूर रहो कि नहीं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमें बुराइयों से दूर रहना है, अच्छाइयों की तरफ जाना है। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान की थूक। खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान लाइन हसद की आग में जल भुन गया और एक मरतबा उस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक थूक दिया, और ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफ मुबारक के करीब मकाम पर पड़ी। खुदा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस जगह से इतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। यानी हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला मुबारक को तैयार किया तो सारे फरिश्ते जो हैं उस पुतले की जो है ज़ियारत करने लगे, लेकिन शैतान लाइन जो है हसद की आग में जल भुन गया और एक मरतबा उसने क्या किया कि बुग़्ज़ व कीने की हालत में आकर बुग़्ज़ करने लगा और शैतान जो आकर उस पुतले में थूक दिया। तो जब थूक दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूकने पर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि उनके पुतले से जो है थोड़े से मिट्टी निकाल कर, जहाँ नाफ है हज़रात मोहतरम, आगे आएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं, कि वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर जो है अल्लाह ताला ने कहा कि इससे जो है कुत्ता बना दो। उस मिट्टी को निकाल कर, उस जगह से मिट्टी निकाल कर कुत्ता बना दो। चुनांच उस शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस इसीलिए है कि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और पलीद इसलिए है कि थूक शैतान की है, और रात को जागता इसीलिए है कि हाथ उसे जिब्राइल के लगे हैं। यानी हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि वो मानुस इसलिए है
کہ اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہے، اور ناپاک اسی لیے ہے، پلید یعنی ناپاک اسی لیے کہ اس میں شیطان کا تھوک ہے، اور رات میں کتا اس لیے جاگتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس میں ہاتھ لگے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کتا کیسے بنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے اور شیطان کے تھوک سے، اور ہاتھ کس کے لگے ہیں بنانے کے لیے؟ حضرت جبرائیل کی۔ اور رات میں کیوں جاگتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو ہیں ہاتھ لگے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے رات کو جاگتا ہے۔ شیطان کے تھوک سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والوں سے جو ہے حسد رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ جو اللہ والوں سے حسد رکھتا ہے، ابھی کچھ جماعت والے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، ایسی بھی جماعت ہے جو اللہ والوں سے حسد رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ فعل جو ہے شیطانی فعل ہے۔ یہ وہ لوگ جو ہیں شیطان کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے شیطان جیسا ہی بولتے ہیں، شیطان جیسا ہی کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے محفوظ عطا فرمائے، دور رکھیں، اور خاص کر کے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہوں، ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی کمی و بیشی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔